السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے۔ کیا تمام کی تمام مچھلیوں کی اقسام حلال ہیں یا ان میں سے بعض حلال ہیں اور بعض حرام ہیں، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں کر نگل لیا تھا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تو کیا واقعہ پیش آیا، اور اگر کوئی شخص مچھلی کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کی علیحدہ علیحدہ نام ہے، جس طرح کے احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں پائے جاتے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور مچھلی کی ایک قسم اس قدر بھی چھوٹی ہے کہ نگاہ اس کے ادراک سے قاصر ہے، اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ امام جہنیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مچھلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پانی میں کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پہ کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے جا سکتی ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی، اور نہ وہ بولتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اونٹ کا پتا نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں، اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈے میں نہ سفیدی ہوتی ہے نہ زردی، بلکہ ایک رنگ ہوتا ہے، اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ مچھلی کی ایک قسم اور بھی ہے جس کو عربی میں لیادہ یعنی گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہی ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو شکاری کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری کیونکہ اس سے واقف ہوتا ہے، اس لیے جب کبھی بھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی۔ وہ رسی کو نہیں کھولتے کیونکہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے، خاص طور پر روغنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے کئی امراض جن کا جسم کا مدافعاتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزابیت پائی جاتی ہے وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری کو روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روغنی افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہو چکا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ہوتی ہے، تو ہم بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں اور قلب کے امراض میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ باکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں کولیسٹرول نارمل ہوتا ہے،
اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روغنی تیزابوں پر مشتمل ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچانتی ہیں۔ آرچا نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسان کے کان کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے یہ آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کے جلد پر موجود لیتھرولمز بھی آوازیں اور پانی میں ہونے والی مختلف حرکات کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ کا بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ معزز دوستوں، مچھلیوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے حلال ہیں، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ گئی ہوں، چاہے ان کے مرنے کا سبب موجود ہو یا نہ ہو، اس صورت میں بھی مچھلی حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مردہ حلال کر دیے ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دیے ہیں، یعنی تلی اور جگر۔ ناظرین گرامی، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقریر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام حالات لکھ دیے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھایا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی۔ مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگ گئی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پہاڑ زمین پر غالب ہے جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے مچھلی کے پاس پہنچا اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ اے لوطیا، مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ تو لوطیا نے جیسے ہی یہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مچھلی کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں سے داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ سے گریزاری کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس طرح کا ارادہ کرے تو کیڑا دوبارہ اس کے اندر داخل ہو جائے جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہے اور وہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا؟ ناظرین گرامی، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پہ امام مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا مولا علی رضی اللہ عنہ، کیسا ظلم؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، لیکن میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، تو وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے ہی گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر ہی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ زندہ تمہیں اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین محترم، تب ہی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے منہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلیوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانوروں کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ واجب کر دیا ہے کہ جب وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تو کیا واقعہ پیش آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، شکریہ۔